السلام علیکم ناظرین، علی حسن رضوی IRC سے آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ پیرنٹنگ کے حوالے سے۔ ناظرین، میں سمارٹ پیرنٹنگ کے اوپر آج کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ تمام والدین ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے سے اچھا کھائیں پئیں، اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کریں، ان کو وہ پروٹیکٹ بھی رکھتے ہیں، اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو ٹف ٹائم پیرنٹس نے دیکھا ہوتا ہے اس سے بہتر زندگی وہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کریں۔ ہر جگہ یہی ہے، ہر معاشرے میں یہی ہے، نہ صرف پاکستانی معاشرے میں، باہر بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اس پورے پروسیس میں کہیں نہ کہیں والدین، پیرنٹس کچھ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں کر رہے ہیں۔ آج میں وہ چھوٹی غلطیاں پن پوائنٹ کر دیتا ہوں اور ان کے سلوشنز دے دیتا ہوں تاکہ بچوں کو پرورش کرنے میں والدین کو زیادہ آسانی ہو جائے، بہت زیادہ ایفرٹ کیے بغیر، بہت زیادہ ڈراسٹک محنت کیے بغیر آسان سے ٹپس ہوں گی جن کو آپ فالو کریں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ پرورش میں بہت بہتر رزلٹ دے سکیں۔ پہلی چیز یہ کہ اپنے بچے کو اوور برڈن نہ کریں۔ یہ جو ریس لگی ہوئی ہے نا پرسنٹیج کی، نمبروں کی، 100 میں سے 80 نمبر، 100 میں سے 90 نمبر، 100 میں سے 95 نمبر، اس ریس میں چھوٹی سی عمر میں اپنے معصوم بچوں کو مت ڈال دیجیے۔ یہ جو پرسنٹیج والی ریس ہے، ہر بچہ ایک سا نہیں ہے۔ کوئی بچہ پڑھائی میں زیادہ اچھا ہے، کوئی گیمز میں زیادہ اچھا ہے، کوئی ٹیلنٹڈ ہے، کسی کو کوئی فن آتا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہوا ہے گفٹ۔ سب کو ناپ تول کے ایک پیمانے پہ نہ لے کے آئیں۔ نمبر ریس سے اپنے بچے کو محفوظ رکھیں۔ دوسری غلطی جو کرتے ہیں، پیرنٹس کرتے ہیں، بچے کو اوور برڈن اسکول کے ٹائم کے بعد بھی رکھتے ہیں، جس میں کہ سب سے بڑی برائی میں کہوں گا، برائی وہ ٹیوشن ہے۔ ٹیوشن سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور اسپیشلی ناظرین اگر آپ کے بچے بھی چھوٹی کلاسز میں ہیں، ابھی میٹرک بھی نہیں کیا ہوا بچے نے، بچی نے، ابھی 5ویں 6ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، صبح اسکول، دوپہر کو واپسی، بمشکل آرام کیا بچے نے، اور اس کے بعد بستہ سنبھالا اور ٹیوشن پہ جا کے پھر وہی بکس، پھر وہی ہوم ورک، ایک اسکول کا ہوم ورک بھی کرنا ہے اسی ٹائم میں، اور دوسرا ٹیوشن میں جو لیکچرز اس کے چل رہے ہیں وہ بھی فالو کرنے۔ بچہ پہلے ہی 6-7 گھنٹے اسکول میں لگا کے آ رہا ہے، آرام کرے، کھانا کھائے، نیند پوری کرے، شام کا ٹائم ہے اس کے کھیلنے کودنے کا، اسے کھیلنے دیجیے۔ بچے کے لیے گیمز بھی، سپورٹس بھی اتنی اہمیت ہے جتنا اس نے دن میں اسکول میں پڑھائی کی ہے۔ وہ جو اس کا چھوٹا سا ٹائم ہے شام کا جس میں اس نے انجوائے کرنا ہے، گیمز کھیلنی ہے، سائیکل چلانی ہے، دوڑ بھاگ کرنی ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، گراؤنڈ میں جانا ہے، فٹ بال کھیلنی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، وہ سارا ٹائم ہم بچے کا ٹیوشن میں لگا دیتے ہیں۔ ٹیوشن سے بچہ واپس آتا ہے، مغرب ہو چکی ہوتی ہے، اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے، اب باہر کی ایکٹیویٹیز ختم۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے فون سنبھال لے گا، لیپ ٹاپ سنبھال لے گا، موبائل فون سنبھال لے گا، اور جو گیمز اس نے شام کو گراؤنڈ میں جا کے کھیلنی تھی، کرکٹ کھیلنا تھا، بیڈمنٹن کھیلنی تھی، فٹ بال کھیلنی تھی، رننگ کرنی تھی، سائیکل چلانی تھی، وہ ساری گیمز اب اسکرین پہ وہ کھیلے گا۔ یعنی کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم بچوں کے ساتھ۔ فزیکل ایکٹیویٹیز آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے ختم، اور ان کو یا تو کتابی کیڑا بنا رہے ہیں، وہاں سے بچے کی جان چھوٹتی ہے تو اس کو گیجٹس میں بزی کر دیتے ہیں۔ اب ایک ہاتھ سے وہ کھانا کھا رہا ہے بچہ، اور دوسرے ہاتھ سے وہ موبائل فون لگایا ہوا ہے، گیمز کھیل رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ابھی بھی کم ہے۔ اس کے بعد کھانا کھا لیا، تھوڑی سی گیم شیمز کھیل لی، وہ بھی موبائل فون پہ، لیپ ٹاپ پہ۔
پھر پڑھائی کرنے بیٹھ جاؤ. اب رات کی اسٹڈی اس نے کرنی ہے, پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ رات کو اسٹڈی کرے گا اور سو جائے گا. ڈو یو تھنک یہ روٹین ایک ایسے بچے کے لیے فائدہ مند ہے جو ابھی گرو کر رہا ہے؟ اس نے بہت کچھ ایکسپلور کرنا ہے, سب کچھ اس کو کتابوں میں نہیں ملنے والا, سب کچھ اس کو بنی بنائی اس فیک دنیا میں اس کو فیک دنیا کہتا ہوں, مصنوعی دنیا, اس میں نہیں ملنے والا ہے. اسے خود بھی باہر نکلنے دیجیے, اس کو پارک میں جانے دیجیے, اس کو لے کے جائیں, اس کو کسی فٹ بال اکیڈمی میں لے کے جائیں, وہ کوئی کرکٹ اکیڈمی جائے, جوائن کرے, گیمز کھیلے, خوش ہو. یہ صبح سے لے کے رات تک بچے کی خوشی کہاں گئی؟ اس نے جو ہیپی ہونا تھا دن میں آج, جو اس نے چند لمحے خوشی کے گزارنے تھے, وہ کہاں گئے؟ سو میری گزارش ہے والدین سے, اور آج اسپیشلی ان والدین سے جن کے بچے کم از کم ابھی اسکول پڑھ رہے ہیں, ابھی کالج یونیورسٹی نہیں گئے ہیں. کالج کی پڑھائی, یونیورسٹی کی پڑھائی میں سمجھ سکتا ہوں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور بچہ خود ایک فلو میں آ چکا ہوتا ہے, اس کو خود پتہ ہوتا ہے, اس کو پش نہیں کرنا پڑتا. کالج کے بچے کو, یونیورسٹی کے بچے کو, بچی کو خود احساس ہوتا ہے اس نے کیا کیا سبجیکٹس تیار کرنے ہیں, کیسے اسٹڈی کرنا ہے, کون سا ٹائم اس نے کتنا کس سبجیکٹ کو دینا ہے. لیکن یہ جو میٹرک سے نیچے کلاسیں ہیں, 4th 5ویں 6ویں 8ویں کلاس میں, اس میں اپنے بچوں کو خدارا کھیلنے دیجیے شام کو, ان کو ٹیوشن سے بچائیں. یہ ایک برائی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بچہ صبح اسکول جائے, شام کو ٹیوشن جائے, صبح اسکول جائے, شام کو ٹیوشن جائے. یہ شام کے ٹیوشن کو نکال دیجیے, اس کی جگہ گیمز ڈال دیں, کھیلنا کودنا ڈال دیں, گھومنا پھرنا ڈال دیں, اور آپ دیکھیں آپ کا بچہ کتنا ہیلدی ہوگا, اور کتنا خوش ہوگا, اور کتنا زیادہ فوکس کر سکے گا ان گھنٹوں پہ جو اس نے اسکول میں گزارنے ہیں, 6-7 گھنٹے. سیلف سٹڈی کے لیے اس کو رات کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں. یہ گھنٹہ ہے, یہ 1.5 گھنٹہ ہے بیٹا, یہ آپ رات کو خود پڑھ لیا کرو بیٹھ کے. لیمپ لگا دیا, ٹیبل پہ سیٹ ہو گیا اور خود پڑھ رہا ہے. یہ جو شام کو کوچنگ سینٹر, واٹ از کوچنگ سینٹر؟ وہی جو صبح ہو رہا ہوتا ہے, کلاس لگی ہوتی ہے, ایک ٹیچر آ جاتا ہے, چند بچوں کا گروپ بیٹھ جاتا ہے, ان کو اسائنمنٹس مل رہی ہوتی ہیں. صبح والی اسائنمنٹس الگ کریں, شام والی علیحدہ کریں. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. آپ بچے کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ بھی تو توجہ دیجیے. یہ میرے آج کی گفتگو کا ایک حصہ تھا. دوسرا حصہ ناظرین, بچوں کو صرف بہت زیادہ اچھی ایجوکیشن دے دینا اور بہت زیادہ مارکس لے آنا اور بہت زیادہ پرسنٹیج لے آنے سے آگے بھی تربیت کیجیے. اب بچے نے کیا سیکھ لیا ہے کہ وہ اگر مارکس اچھے لا رہا ہے, پرسنٹیج اس کی اچھی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا بچہ ہے. اس کو ادب, تہذیب, بات کرنے کا طریقہ, بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ, یہ بھی تو سکھائیے. ہم نے کیا کیا ہے کہ اگر بچہ مارکس اچھے لاتا ہے, پرسنٹیج اچھی لا رہا ہے, اس کے ایڈمیشن اچھے سے اچھے یونیورسٹیز اور کالجز میں ہو رہے ہیں, تو اب وہ اچھا بچہ ہے. لائک بچے کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے اچھی ایجوکیشن, اچھے سے اچھی کالج, یونیورسٹی, بہترین ڈگری, اور پھر کسی اچھی سی پروفیشن کو جوائن کر لیتے ہیں, کسی اچھی سی نوکری پکڑ لیتے ہیں. اور جیسے کہ پاکستان کے حالات ہیں, زیادہ تر جو بہت پڑھے لکھے اچھے کریم ہے ہمارے پاکستان کی, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے وقتاً فوقتاً والدین کو فون پہ بات کرتے رہتے ہیں, پیسے بھجوا دیتے ہیں, کبھی کسی موقع پہ گھر آ گئے, مل ملا لیے سب سے مہمانوں کی طرح اور چلے گئے. یہ وہ جو لائق بچہ ہے فیملی کا. اور اسی فیملی کا جو نالائق بچہ ہے وہ یہیں رہتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے, اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے. ان کا دوا دارو کرنا, ہسپتال لے کے جانا, ڈاکٹر کے لے کے جانا, ڈے ٹو ڈے کیئر کرنا,
اور بڑی عمر میں جیسے والدین کچھ چڑچڑے مزاج کے ہو جاتے ہیں، وہ مزاج ان کا ساتھ لے کے چلنا، ان کی جھڑکیاں بھی سننا، وہ نالائق بچہ کر رہا ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور جو لائق بچہ ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ پیرنٹس پلیز سارا فوکس پڑھائی پہ، کریئر بنانے پہ، اچھے مارکس لانے پہ مت لگائیے، اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کیجیے۔ کل کو آپ نے بوڑھا ہونا ہے، بڑھاپا آنا ہے، آپ کو اپنے بچوں کی ضرورت پڑے گی، میک شور کیجیے گا کہ آپ کا بچہ فزیکلی آپ کے پاس پریزنٹ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔